السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال رضا پنجوانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں تھیوری آف پاکستان۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کی گہما گہمی ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی ہے اور 8 فروری کو تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اعلان ہوتے ہی مختلف سیاسی جماعتوں نے میدان میں اتر کر جو مہم ہے ان کی وہ چلانا شروع کر دی ہے۔ فنکشنل لیگ کی کیا تیاری ہے، تو ان کی ڈیٹیل لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے جی ڈی اے کے سینئر رہنما جناب سردار عبدالرحیم صاحب۔ ان سے تفصیلی بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے بھی، اور الیکشن میں ان کے ساتھ اتحاد میں یہ الیکشن لڑیں گے، تفصیلی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم پنجوانی صاحب، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سردار صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تنظیم ہے جی ڈی اے، ایک ہے فنکشنل لیگ، دونوں میں فرق کیا ہے اور دونوں کے مقصد کیا ہے؟ کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ فنکشنل لیگ کے دفتر کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا جاتا ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، 5 سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں۔ اس میں سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ہے، اور اس کے علاوہ سندھ یونائٹڈ پارٹی ہے، نیشنل پیپلز پارٹی ہے، قومی عوامی تحریک ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز ہے۔ تو یہ 5 جماعتوں پر مشتمل ایک اتحاد ہم نے بنایا ہے جس کا نام ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس۔ تو یہ الائنس جو ہے وہ الیکشن الائنس ہے، اور 2018 میں یہ قائم ہوا تھا اور الحمدللہ آج بھی قائم ہے۔ تو الیکشن ہم جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے، اور ستارہ ہمارا الیکشن انتخابی نشان ہے، اور جی ڈی اے نے پھر یہ کوشش کی کہ دوسری جماعتیں جو ہیں، جو مطلب محب وطن جماعتیں ہیں، قوم پرست ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، سندھ دوست جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا، اور ہماری کوشش ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ الیکشن لڑا جائے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں، اتحاد کی صورت میں، جو بھی صورت ہوتی ہے۔ ہم ایک اینٹی پیپلز پارٹی اتحاد، اینٹی پیپلز پارٹی کہنا شاید غلط ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے 15 سال میں سندھ کے عوام کو جس طرح سے کچلا ہے، تو ہم تو سندھ کے عوام کی بات کر رہے ہیں۔ سندھ کے عوام کی خاطر یہ الائنس جو ہے انشاءاللہ الیکشن میں حصہ لے گا، اور ہمیں پوری امید ہے کہ بھرپور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کامیابی حاصل ہوگی۔ اچھا، کراچی کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک وقت میں ایم کیو ایم کا پنجہ تھا، یہاں پہ راج تھا ایم کیو ایم کا۔ اب اچانک دیکھا جا رہا ہے کہ ہر جگہ پہ فنکشنل لیگ کی گونج سنائی دیتی ہے، خاص کر عزیز آباد کا علاقہ جہاں پہ مین مرکز 9 ہوا کرتا تھا۔ آج وہاں پہ بڑی تعداد میں فنکشنل لیگ ہیں، ان کے آفیسز بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا اس کی وجوہات ہے کہ دور پہ نہ لوگ اس پہ شامل ہو رہے ہیں؟ لیکن پہلے اس کی بڑی واضح وجہ یہ ہے کہ پیر صاحب پگارا کا گھرانہ جو ہے ہمیشہ انہوں نے لیڈ کیا ہے، اور جتنی بھی پاکستان بننے سے پہلے تو قربانی جو دی ہے سوریہ بادشاہ نے اور ان کے بزرگوں نے، دوسروں نے، وہ یعنی مثالی ہیں۔ بہت تاریخ میں کم اس طرح سے دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک 12 سال کا بچہ جو ہے اس کے سر پہ پگ رکھی جاتی ہے اور پیر پگارا وہ کہلانا شروع ہو جاتا ہے، اور 34 سال کی عمر میں اس کو پھانسی ہو جاتی ہے، اور یہ جو 12 سال اور 34 سال کے درمیانہ عرصہ ہے، اس میں ایسی حکومت کے خلاف وہ مزاحمت کرتا ہے جو کہ جو انگریز سامراج تھا، اس کہتے تھے کہ ان کی اس پہ حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، مطلب انگلستان سے لے کر جو ہے بحر عرب اور یونائٹڈ اسٹیٹس بھی اس وقت اس طرح کا نہیں تھا، تو ان کی حکومتیں پوری دنیا میں مطلب قائم تھی۔ اس کے خلاف ایک نوجوان وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک حر موومنٹ کے نام سے جنگ کرتا ہے، اور وہ انگریزوں کو ناکو چنے چباتا ہے، اور انگریز جو ہیں مجبور ہو جاتے ہیں سندھ میں مارشل لا لگانے کے۔ اس پوری ان کی جو امپیریلسٹ پاور ہوتی ہے، سلطنت ہے، اس میں کہیں پہ بھی مارشل لا نہیں لگا، صرف سندھ میں لگا تھا، کیونکہ وہ سوریہ بادشاہ کی مزاحمت کی وجہ سے۔ اور پھر جہازوں سے ملکوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگ ہوتی ہے، لیکن ایک حر موومنٹ کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی اور جہازوں سے بمباریاں کی، یہاں پر تباہ کاری کی،
اور آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ اس وقت حروں پر انہوں نے ایک سمجھیں کارروائی کی، دہشت پھیلائی، تو وہ قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سندھ کے عوام کے لیے، وہ کبھی فراموش نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بیک گراؤنڈ یہ ہے، اور ہمیشہ اتنے لاکھوں حر پیر صاحب کے جو مرید ہیں وہ ایک حکم پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو بھی یہ طاقت کا ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، طاقت دی ہے، تو لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو کراچی کے عوام چونکہ ان کی امیدیں تھیں، اور جو یہاں پر جماعتیں تھیں ان سے وہ سمجھتے تھے کہ کراچی کو انصاف ملے گا، کوٹا سسٹم ختم ہوگا، سلسلے ہوں گے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اقتدار ضرور ملا، سالہ سال اقتدار میں رہے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا کراچی کے عوام کو۔ اس لیے کراچی کے عوام اب فنکشن لیگ پہ بھروسہ کر رہی ہے، کیونکہ پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ان پہ اعتماد ہے لوگوں کو، اس وجہ سے فنکشن لیگ کی پذیرائی ہو رہی ہے لوگوں میں۔ اور ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ کارکن بہت محنت کر رہے ہیں اور ڈور ڈور جا رہے ہیں، محلے محلے جا رہے ہیں۔ ہم نے کراچی میں سیاست پہلے کی نہیں، 2018-17 سے ہم نے شاید شروع کیا، اور آج 2023 میں ہر محلے میں فنکشن لیگ موجود ہے۔ اچھا، 8 فروری کو الیکشن کا اعلان کیا گیا ہے، ایم کیو ایم کی جانب سے بھی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، انتخابی مہم جلد سے جلوس شروع ہو گئے ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی اعلان کر دیا ہے، وہاں سے نون لیگ نے بھی تیاریاں شروع کر دی ہے، سندھ کا دورہ۔ فنکشنل لیگ کی کیا تیاری؟ کیا یہ الیکشن میں تنہا لڑے گی یا کسی کے ساتھ اتحاد میں لڑے گی؟ نہیں، فنکشن لیگ تو دیکھیں نا، اتحاد کی کوششیں تو ہم کر رہے ہیں، ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ ہم سب آئیں اور چور لٹوروں کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کیا ہوں گے، اور کیا الیکشن آزادانہ اور غیر جانبدارانہ ہوں گے، یہ ابھی تک سوالیہ نشان ہے اس پر۔ اسی پر ہم بھی غور کر رہے ہیں، اور ہم دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جاری ہے کہ اگر الیکشن منصفانہ نہیں ہو رہے ہوں تو پھر ہمارا کیا لائحہ عمل ہوگا، کیونکہ جو الیکشن کا صرف اعلان کر دینا کافی نہیں ہے، 90 دن میں نہیں کرا سکتے الیکشن، اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس میں یہ منظور کرایا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن ہونے چاہیے۔ تو نئی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن جو سینسس کے تحت، مردم شماری کے تحت اگر الیکشن ہوں گے تو ظاہر ہے اس کے لوازمات اتنے ہیں کہ 90 دن میں نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اگر 90 دن میں نہیں بھی ہو رہے، ہمارا یہ ایشو نہیں ہے کہ 90 دن میں ہوں، 120 دن میں ہوں، 4 دن میں ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ منصفانہ ہونے چاہیے اور غیر جانبدارانہ ہونے چاہیے۔ تو اگر وہ غیر جانبدارانہ نہیں ہے، جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہو گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کے طور پر عبوری حکومت کام کر رہی ہے، وہ سارے افسر جو کہ پیپلز پارٹی کے قاصے لیس تھے 15 سال سے، وہ آج بھی تعینات ہیں امپورٹنٹ پوزیشنز پہ۔ جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتے، ہمیں کس طرح سے اعتماد ہوگا کہ یہ الیکشنز جو ہیں صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوں گے؟ تو ہماری کوشش یہی ہے اس چیز کو ہم اجاگر کریں اور کوشش کریں کہ غیر جانبدارانہ الیکشن ہونے چاہیے۔ اچھا، ہمیں کچھ دن پہلے خبریں بھی مل رہی تھی، جو ریلی نکالی گئی تھی جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کی جانب سے، اس سے پہلے جو ایم کیو ایم کی اور جی ڈی اے کی میٹنگیں بھی چل رہی تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم مل کر الیکشن بھی لڑے گی اور حکومت بھی بنے گی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہاں دیکھیں، اسی لائنز پر ہم چل رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت جو ہے وہ جی ڈی اے کی ہو اپنے دوستوں کی مدد سے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کا بھی ایک بڑا رول ہے، اور دوسری جماعتوں کا بھی، جے یو آئی، فضل الرحمان گروپ کا بھی، اور اس کے علاوہ بھی ہماری جو ہے نا دوسرے سیاسی جماعتوں سے بات چیت چل رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر یہ الیکشن ہم پیپلز پارٹی کے خلاف لڑیں۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ تو ہمارے ساتھ موجود تھے جی ڈی اے کے سینئر رہنما جناب سردار عبدالرحیم صاحب، ان سے تفصیلی بات چیت کی۔ اب اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، انشاءاللہ اگلی دفعہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔